برادران اسلام، دوستوں اور بزرگوں، اسلام کا چوتھا عظیم الشان رکن حج بیت اللہ ہے، اور یہ عظیم الشان عبادت مسلمانوں کا بین الاقوامی سالانہ اجتماع جسے کہنا چاہیے، اپنے اندر بہت برکات، بہت فضیلت اور بہت سی حکمتیں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی ایسی عظیم الشان اجتماعی عبادت ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اطراف عالم سے، پوری دنیا سے، دنیا کے کونے کونے سے حج بیت اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یأتین من کل فج عمیق، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی حضرت اسماعیل کے ساتھ، تو فرمایا یأتین من کل فج عمیق، کہ تیرے اس گھر کی زیارت کے لیے لوگ گھاٹیوں سے، دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دکھایا، ہر سال ہمیں دکھاتا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں بھی مسلمان بستے ہوں، ان کی ایک تعداد حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ تو یہ عظیم الشان عبادت اسلام کا چوتھا رکن اپنے اندر بہت سی حکمتیں لیے ہوئے ہیں، اور بہت سے فضائل اور برکات کے علاوہ اس عبادت میں بہت سے ہمارے لیے نتیجے ہیں جو کہ ہمیں اخذ کرنے چاہیے، ہمارے لیے بہت سے پیغامات ہیں، ہمارے لیے بہت سی رہنمائی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو ہے وہ متعین مہینے ہیں۔ اب آپ حضرات سوچیں گے کہ بھئی حج کے مہینے تو نہیں ہیں، حج کے تو دن ہوتے ہیں، حج کے تو دن ہوتے ہیں، 8 ذو الحجہ سے لے کے 12-13 تک طواف زیارت کرنے کے بعد حج ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے تو متعین مہینے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حج کے مہینے ہیں، حج کی عبادت تو جو ہے وہ تو 8 ذو الحجہ سے لے کر 13 تک مکمل ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن متعین مہینے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، 1 شوال کی تاریخ آتی ہے، تو حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، 1 شوال سے پہلے جو بھی حج کا احرام باندھے گا، وہ احرام حج کی نیت کا، عمرے کی بات نہیں کر رہا میں، حج کی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے 1 شوال سے جو بھی حج کا احرام باندھے گا، وہ حج کا احرام قابل قبول ہوگا اور شرعی لحاظ سے درست ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی 1 شوال کو کون احرام باندھے گا؟ تو یہ تو دنیا میں وسائل اور آسانیاں اب آ کے پیدا ہوئی ہیں نا۔ تو پہلے تو مہینوں کے سفر ہوتے تھے، 2 مہینے، 3 مہینے کے۔ تو دیکھو اللہ رب العزت کی کیسی حکمت ہے، کیسا اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ 1 شوال کو جو شخص حج کا احرام، 1 شوال سے جو حج کا احرام باندھے گا اور حج بیت اللہ کے لیے چلے گا، اس کے احرام کا اعتبار ہوگا اور وہ شرعی لحاظ سے درست ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کا الحج اشہر معلومات۔ تو یہ سارے کے سارے جو مہینے ہیں، یعنی 2 مہینے 13 دن، شوال کا پورا، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 13 دن، یہ سارے کے سارے قرآن کہہ رہا ہے الحج اشہر معلومات۔ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ حج کے متعین مہینے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایک بات تو یہ آگے فرمایا دوسری آیت میں ایک اور جگہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ہم نے فرض کر دیا ہے لوگوں پر، وَلِلَّهِ اللہ کی طرف سے، عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض کر دیا ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
اس شخص کے لیے جو راستے کی استطاعت رکھے. یعنی حج کی فرضیت کو بیان کیا کہ جس شخص کے پاس اتنا سرمایہ یا اتنی طاقت ہو، اتنی استطاعت ہو کہ وہ اپنے آنے جانے کا خرچہ آرام سے ادا کر سکے، کسی کا محتاج نہ ہو، اور پیچھے اگر اس کے کوئی زیر کفالت ہے، بیوی بچے، وہ زیر کفالت جن کی کفالت فرض ہے، اور ان کے کھانے پینے اور اس پورے سفر کے دوران ان کا انتظام موجود ہو، تو اب ایسے شخص پر کیا ہو جاتا ہے؟ حج فرض ہو جاتا ہے. اب اس مجلس کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں جو حج پر جا رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں حج سے متعلق، جو کہ اکثر غلط ہیں، ان کی طرف کچھ اشارہ کرنا مقصد ہے. سب سے پہلے تو حج کی عبادت کو سب سے آخر میں ہم لوگ رکھتے ہیں. مثلا ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ بھائی مکان تو بنایا نہیں، حج کیسے کریں؟ ہے کہ نہیں؟ بھائی بیٹیوں کی شادیاں تو کی نہیں، حج کیسے کریں؟ بھائی سواری تو ہے نہیں، حج کیسے کریں؟ تو حج کے سلسلے میں یہ بات سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھے، اس کے پاس سارے وسائل ہو جائیں اور پھر بھی وہ حج ادا نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. بھئی آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں نماز اس وقت پڑھوں گا جب بیٹی کی شادی ہو جائے گی، یا زکوٰۃ اس وقت ادا کروں گا، یا روزے اس وقت رکھوں گا کہ جب میرا مکان بنے گا تب روزے رکھوں گا. کبھی آپ نے یہ کہا؟ نہیں. جس طریقے سے روزہ فرض ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے زکوٰۃ اور نماز فرض ہے، بالکل اسی طریقے سے استطاعت ہو جانے کے بعد حج فرض ہے. اب جس طریقے سے ہم اور فرائض کو مؤخر نہیں کرتے ان وجوہات کی بنیاد پر کہ بھائی مکان تعمیر نہیں ہوا، بچوں کی شادی نہیں ہوئی، اسی طریقے سے جو ہے سواری نہیں ہے، یا اور دیگر چیزیں، یا ایک اور بھی بڑی زبردست چیزیں ہمارا، بھائی امی ابو نے تو حج کیا نہیں، ہم کیسے کریں؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے مارکیٹ میں بات. بھائی اللہ رب العزت آپ کو اتنا دے کہ آپ اپنے والدین کو بھی ساتھ حج پر لے کے جائیں، لیکن اگر والدین اپنی زندگی میں صحت کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوا، آپ سمجھ رہے میری بات، ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوا، وہ استطاعت نہیں رکھے، تو اللہ نے ان کے ذمے سے ساقط کر دیا. اور اگر استطاعت تھی ان کے پاس پھر بھی انہوں نے حج نہیں کیا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے مال میں اتنی کفایت ہے کہ وہ حج بدل کروا سکیں، تو پھر فوراً ان کا حج بدل کروانا چاہیے. لیکن والدین کا حج نہ کرنا والدین کی اپنی عبادت ہے. آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، یہ آپ کی اپنی عبادت ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ بھائی امی ابو تو نماز پڑھتے نہیں، میں کیوں پڑھوں نماز؟ اس لیے یہ حج کے متعلق کچھ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں جن کا دین سے، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. چنانچہ ہر شخص پر جب خود حج فرض ہوگا، استطاعت ہوگا، تو اس کو حج کرنا ہے، جیسے نماز پڑھنی ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جیسے روزہ رکھنا ہوتا ہے، جیسے اور دیگر عبادات. عبادات کا مکلف انسان خود ہوتا ہے، کسی اور کی وجہ سے عبادات کا چھوڑنا یا عبادات کا کرنا یہ کوئی جو ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ہم نے لوگوں پر حج فرض کر دیا ہے اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہو راستے میں آنے جانے کا، اور اگر اس کی کوئی زیر کفالت گھر میں موجود ہے، اس کا انتظام بھی موجود ہو، تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے. اس کے اندر کوتاہی کرنا اور اس کے اندر ہیلے بہانے کرنا یہ بڑی نامناسب بات. البتہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ ہو تو پھر اب انسان کو حج نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہے کہ اگر انسان کے اوپر کسی کا حق واجب ہو، قرض ہو، لاکھوں روپے قرض ہے، اب آپ کے ذمے واجب ہے کہ سب سے پہلے اپنا قرضہ ادا کریں، اس کے بعد حج کی کوشش کریں. یہ ایک وجہ ہے. لیکن ہمارا جو ماحول ہے معاشرے کا، یہ
افراط و تفریط کا ہے، اعتدال کا نہیں ہے۔ آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو نفلی حج اور عمرے کرتے ہیں ہر سال، نفلی حج، فرض کی بات نہیں کر رہا، نفلی اور حج سال میں 2 دفعہ کرتے ہیں، مارکیٹ میں لاکھوں روپیہ دینا ہے، انہوں نے لاکھوں روپے دینے ہیں لوگوں کے، سپلائر کے، اپنے کاروباری معاملات میں اور دیگر معاملات میں، لیکن نفلی حج اور عمرے ان کے ختم نہیں ہوتے، اور جناب والا دنیا بھرا جہاں کے انہوں نے پیسے دینے۔ ایسے حج، ایسے نفلی حج اور ایسے نفلی عمرے اور حج کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ لوگوں کے حقوق کو مارتے ہوئے نفلی عبادت کا ادا کرنا، یہ اپنے اوپر بھی ظلم ہے، لوگوں کے اوپر بھی ظلم۔ چنانچہ ایک یہ وجہ ہے کہ اگر یہ وجہ موجود ہو تو پھر اب آپ کو پہلے اپنا قرض ادا کرنا چاہیے، پہلے لوگوں کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے حج یا ادا کرنا چاہیے، لوگوں کے قرض وغیرہ ادائیگی کے بعد۔ اس میں لوگ بڑی کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کے جو منافع رکھے ہیں، جو منفعت رکھی ہے، وہ بڑی عظیم الشان، وہ بڑا سمجھنے کا کام ہے۔ نماز میں ٹوپی پہننی ہے، اللہ فرما رہے ہیں احرام میں ٹوپی اتار دو۔ عام طور پہ ان کپڑوں کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، کرتا شلوار میں، عبایا میں خواتین، اور اسی طریقے سے اچھے اللہ فرماتے ہیں ایک چادر لے لو جسم پر، سینے پر، اور ایک چادر باندھ لو نیچے۔ مسجد الحرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اللہ فرما رہے ہیں اب یہاں کوئی ثواب نہیں ہے، چلو مینا کی طرف چلو۔ ہمارے استاد حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت عاشقانہ عبادت ہے۔ حج کیا ہے؟ عاشقانہ عبادت ہے، اس کا ذہن سے کوئی لینا دینا نہیں، ہر چیز اس میں ذہن اور عقل کے خلاف ہو رہی ہے، شروع سے لے کے آخر تک۔ بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں 8 ذوالحجہ تک کہ یہاں حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اب آپ حاجی کو کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے ثواب یہاں نہیں ہے، مینا چلو، مزدلفہ چلو، عرفات میں بیٹھے میں رات کو بس کوئی کام نہیں ہے۔ وقوف عرفہ ہے، صرف نمازیں تو خیر پڑھنی ہے، وقوف عرفہ ہے، وہ حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، کہ جس کے اندر 1 سیکنڈ کے برابر بھی اگر حاجی میدان عرفات کے اندر رک گیا تو حج کا رکن اعظم ادا ہو گیا۔ تو نہ نیت باندھنی ہے، نہ کوئی سجدہ کرنا ہے، نہ رکوع کرنا ہے، صرف جا کے وہاں ایسے کر کے ٹھہرنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ عبادت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقل میں آ رہی ہے؟ عقل میں تو نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہمارا حکم ہے، تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اب مغرب اپنی جگہ پر ہوتی ہے اور عشاء اپنی جگہ پر ہوتی ہے، ساری دنیا کے اندر مغرب کی الگ اذان، عشاء کی الگ اذان، ظہر کی الگ اذان، عصر کی الگ اذان۔ وہاں عصر اور ظہر اور عصر کو ملایا جا رہا ہے، مغرب اور عشاء کو ملایا جا رہا ہے۔ یا اللہ، کل تک تو عصر اور مغرب الگ پڑھ رہے تھے، وہی جگہ ہے، وہی مکہ مکرمہ سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 2-3-4 کلومیٹر کا، وہی جگہ ہے، وہی رات ہے، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، وہی مقام ہے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ مغرب عشاء کو ملا کے پڑھو، ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھو۔ یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ بھائی ہمارا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ دین میں عبادت، دین میں ثواب، دین میں عقاب، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے، میری اور آپ کی اس کے اندر کوئی منشا، کوئی رضامندی نہیں، اللہ کا حکم ہے بس۔ ایک پتھر ہے، شیطان کی علامت ہے، اس کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ مزے کی بات، ان 5 دنوں کے علاوہ سال کے اندر کسی بھی دن چلے جائیں، بے شک پورا سال وہاں مقیم رہے، ان 5 دنوں کے علاوہ حج ادا نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ تمام کی تمام عبادتوں میں ثواب، عبادتوں میں عبادت کا عبادت ہونا، یہ بھی اللہ کی مرضی سے، میری اور آپ کی مرضی سے نہیں۔ اور بدعت اسی کو کہتے ہیں۔ اب سمجھ آئی آپ کو بدعت کسے کہتے ہیں؟ اب اگر آپ کو یہ میری بات پچھلی 1 منٹ کی بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کو بدعت سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ 1000 اخلاص کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ آپ کسی چیز کو عبادت کا نام دیں
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت نہیں کہا، اللہ رب العزت نے اس کو عبادت ڈکلیئر نہیں کیا، قیامت کے دن کی صبح تک وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اچھی نیت سے کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی آپ کی اچھی نیت کا ہونا سر آنکھوں پر، لیکن اس کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ دین تو اس کو کہا جائے گا، شریعت تو اس کو کہا جائے گا۔ شریعت محمدی تو وہ ہے جس کی اللہ نے اجازت دی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا اور اس کی اجازت دی، اور صحابہ نے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنایا، وہ دین ہے۔ میرے اور آپ کے شوق کا نام دین نہیں، میرے اور آپ کے مزاج کا نام دین نہیں، میرے اور آپ کی چاہت کا نام دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جاری ہوا ہے، دین وہ ہے جس کا صحابہ نے اتباع کیا ہے اور اپنی زندگیوں میں اس کو عمل کر کے دکھایا۔ تو حج بیت اللہ کی ایک سب سے بڑی حکمت اور ایک سب سے بڑا اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر عبادت، ایک تو مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع ہے، ساری دنیا کے اطراف و اکناف کے مسلمانوں کو سال میں ایک دفعہ جمع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یقین جانیے کہ اگر اس عبادت کا صحیح طور پر، ایک وقت تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، 200-300 سال پہلے تک، دنیا بھر کے مسلمان ریاستوں کے جو امراء ہوتے تھے وہ جمع ہوتے تھے، اور وہ جمع ہو کر اپنی مملکتوں کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ تو یہ جو ہمارا جو حج بیت اللہ کا نظام ہے، در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کی صحیح قدر کرنے کی امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا اجتماع تو ویسے بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھو نماز باجماعت اللہ کو پسند ہے، روزے پوری دنیا میں ایک مہینے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رکھو، رمضان میں، ورنہ بہت آسان تھا، 30 روزے تھے، بھائی کوئی ذوالقعدہ میں رکھ لے، کوئی ذوالحجہ میں رکھ لے، کوئی محرم میں رکھ لے، کوئی سفر میں رکھ لے، نہیں، پوری دنیا کو ایک مہینے پر جمع کیا۔ اللہ رب العزت کو امت کا اجتماع اور جمع ہونا پسند ہے۔ اسی طریقے سے حج بیت اللہ یہ بین الاقوامی اجتماع ہے، لیکن اس عبادت کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، اور سب سے بڑی حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزوں میں اصل جو ہے اس دنیا کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارا حکم ہو۔ نماز میں ہم کہتے ہیں سر ڈھا، ہم کہہ رہے ہیں بھائی 2 چادروں میں آؤ، سفید چادروں میں۔ جس طریقے سے جو ہے واپس جاؤ گے اس دنیا سے تو جس حالت میں ہوگے اسی حالت میں ہمارے پاس آؤ، اللہ کا حکم ہے۔ عام حالات میں یہ کپڑے ہوتے ہوئے اگر ہم احرام میں نماز پڑھیں اور سر ننگا کر کے نماز پڑھیں، خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں نماز جو ہے بغیر سر ڈھکے ادا نہیں کی، سوائے حج اور عمرے کے احرام کی حالت۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات جن حضرات کے اوپر فرض ہے ان کو بھی توفیق نصیب فرمائے، جن کے اوپر نہیں ہوا اللہ رب العزت ان کو بھی حاضریوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔